خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل ایم ڈی ابصار علم ظاہری میں خوش آمدید، خیر مقدم ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 3 حرکات ہے۔ آج ہم تختی نمبر 3 حرکات کو پڑھنا سیکھیں گے۔ ناظرین، آج کا سبق بہت اہم ہے۔ آج ہم حرکات کو پڑھیں گے جس میں بہت سے حضرات حرکات میں غلطی کرتے ہیں کہ جہاں کھینچنا نہیں ہو وہاں کھینچ دیتے ہیں۔ آج کا سبق بہت اہم ہے جس سے ہم کو پتہ چلے گا کہ حرکات کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ناظرین ہم درمیان میں بھی کچھ چیزیں جب ہمیں یاد آتی ہیں، درمیان میں جب کچھ چیزیں کوئی اہم چیزیں یاد آتی ہیں تو ہم درمیان میں بھی اس کو بیان کر دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم چیز آپ سے نہ چھوٹ جائے اور کوئی ایسا قاعدہ یا کوئی ایسی چیز آپ سے نہ چھوٹ جائے جو آپ کو آگے کام آئے اور آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے میں بہت زیادہ مدد ملے۔ تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ناظرین، ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں خوب شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس کار خیر کا ذریعہ بنے، آپ کے ذریعے کسی کی بھلا ہو جائے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 حرکات۔ ناظرین، حرکات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، زبر زیر پیش۔ دیکھیے ناظرین، صاحب کتاب نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے اوپر ایک ڈنڈا لگا ہوا ہے، ایک اس کے نیچے لگا ہوا ہے اور ایک اوپر واو کی طرح بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو ڈنڈا اوپر لگا ہوا ہے اس کو زبر کہتے ہیں اور اس کو زیر، اس کو پیش۔ اور صاحب کتاب یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ زبر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، پیش اوپر ہوتا ہے جو واو کی طرح بنا ہوا ہے۔ تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ان تینوں کو، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ ناظرین، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور زبر زیر پیش تینوں کو جلد پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، جلد پڑھیں گے۔ اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو حمزہ ہے۔ دیکھیے یہ الف ہے، الف کے اوپر دیکھیے یہ لگ گیا، اب اس کو الف نہیں کہیں گے ہم، یہ الف نہیں ہو سکتا، کسی بھی حال میں یہ الف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اوپر زبر کی حرکت لگ گئی۔ اگر یہ خالی ہوتا ہے، زبر کو ہٹا دیا جائے، اگر یہ خالی ہو جائے تو پھر یہ الف ہوگا، لیکن اگر اس کے اوپر نیچے کہیں بھی کچھ بھی اگر لگ جائے تو پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ الف ہمیشہ یاد رکھیے کہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوگا جب بھی ہوگا، ورنہ پھر وہ حمزہ ہو جائے گا اگر اوپر نیچے کسی چیز کی حرکت لگ جائے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ دیکھیے آواز کیسے اوپر اٹھے گی وہ بھی ہم مثالوں کے ذریعے جب پڑھیں گے تو دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کیسے پڑھیں گے۔ دیکھیے، حمزہ زبر آ، آ آ، جھٹکا نہیں ماریں گے، آ ب نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، جلد پڑھیں گے۔ آپ بھی کوشش کیجیے ناظرین کہ ہمارے ساتھ پڑھیں، آپ بھی ریپیٹ کیجیے ہمارے ساتھ ساتھ تاکہ آپ کی زبان پہ بھی چڑھ جائے۔ حمزہ زبر آ، آ، جھٹکا نہیں ماریں گے، جلد پڑھیں گے۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا،
خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر و، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا زبر یا۔ ناظرین دیکھیے اب رواں کیسے پڑھیں گے. ا با ا با تا. ناظرین حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. تا ثا جا ح خ دا ذا را ز س ش ص ظ ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ا یا. مشق. دیکھیے ناظرین اب ایکسرسائز کریں گے. ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا زبر زیر پیش جلد پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے، تو اب اس کو اس کے اندر جاری کرنا ہے. دیکھیے ہم نے جو قاعدہ پڑھا، دراسا دراسا جلد پڑھیں گے. دیکھیے تینوں کے اوپر زبر کی حرکت ہے اور زبر کی حرکت جلد پڑھتے ہیں. دال زبر دا، را زبر را، در، سین زبر سا، دراسا. ناظرین دیکھ لیجئے ہجے کس طریقے سے کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہجے کیا کیجئے. اور یہی طریقہ ہے ہجے کرنے کا کہ پہلے ایک لفظ کو ہجے کیجئے، پھر دوسرے لفظ کا ہجے کیجئے، پھر دونوں کو ملائیے، پھر تیسرے لفظ کا ہجے کیجئے، پھر تینوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھیے. ودع واو زبر و، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع. عبد عین زبر ع، با زبر با، عب، دال زبر دا، عبد. کسب کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسب. دخل دال زبر دا، خا زبر خا، دخ، لام زبر لا، دخل. بلغ با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غ، بلغ. وجد واو زبر و، جیم زبر جا، وج، دال زبر دا، وجد. سجد سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجد. ناظرین ایک بار رواں اس کا سن لیجئے. دیکھیے درس، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد. دیکھیے ناظرین اب زیر کی مثالوں کو پڑھیں گے. زیر کی حرکت کی، یہ ہم نے جو ابھی پڑھا یہ زبر کی حرکت کی مثال تھی، یہ تمام کی تمام. اب زیر کی حرکت کی مثال کو پڑھیں گے. دیکھیے ایک لکیر کھینچی، اس کے نیچے چھوٹا سا ڈنڈا ہے، دیکھیے اس کو زیر کہتے ہیں. زیر. دیکھیے زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، یہاں اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے آ با تا پڑھا ہم نے، اور اسی طریقے سے یہاں نیچے کو جاتی ہے زیر کی آواز. اب نیچے کو کیسے جائے گی، دیکھیے ہم مثالوں کے ذریعے اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. یہاں ایک چیز صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. زبر زیر کی حرکت ہم نے سمجھ لیا کہ جلد پڑھتے ہیں، زبر کو بھی جلد پڑھیں گے، زبر کی حرکت کو، زیر کی بھی، اور آگے جو پیش کی حرکت کی مثال آئے گی اس کو بھی جلد پڑھیں گے. تینوں کو جلد پڑھتے ہیں، کھینچتے رہی ہیں. بہت سے حضرات دیکھیے اس سے پہلے بہت سے ہمارے دوست احباب نے کومنٹ باکس میں ایک چیز لکھا تھا، ایک چیز کا سوال کیا،
اور اس کا ہم نے جواب بھی دیا تھا کہ زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ معروف اور مجہول کیا ہے؟ معروف اور مجہول کا مطلب کیا ہے؟ تو ناظرین سمجھ لیجئے کہ مجہول یعنی لفظ کو اس کی اصل آواز کے ساتھ ادا نہ کرنا۔ مجہول یعنی لفظ کو اس کی اصل آواز کے ساتھ ادا نہ کرنا، اس کو مجہول بولتے ہیں۔ اور معروف یعنی لفظ کو اس کی اصل آواز کے ساتھ ادا کرنا، اس کو معروف کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے حمزہ زیر اے ہے، حمزہ زیر اے، با زیر بی، اے بی، تو یہ اصل آواز ہو گیا، تو یہ معروف ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر اسی کو ہم اے بے تے اگر پڑھنے لگ جائے، اے بے تے، تو یہ مجہول ہو گیا۔ تو یہ کیونکہ یہ اصل آواز کے ساتھ ادا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اے جے بے پڑھ رہے ہیں نا، یہ اصل آواز اس کی نہیں ہے، تو یہ مجہول ہو گیا۔ تو مجہول آواز سے بچا جائے، معروف پڑھیں گے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیے پڑھیں گے تو معروف اور مجہول کا یہ مطلب ہے۔ دیکھیے کیسے پڑھیں گے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر دی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، زاد زیر زی، طا زیر طی، ظا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، یہ بڑی قاف ہے، یہ چھوٹی کاف، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی پڑھیں گے، ای نہیں پڑھیں گے، یا زیر ی کو بعض مرتبہ بعض حضرات ای پڑھ دیتے ہیں، حمزہ کی آواز آتی ہے تو ای نہیں پڑھیں گے، یا زیر ای یہ ہے، یا زیر ی۔ دیکھیے ناظرین اب رواں کیسے پڑھیں گے، اے جلد پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، جھٹکا بھی نہیں ماریں گے بہت زیادہ۔ اے بی تی ثی جی حی خی دی ری 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 زی سی شی سی زی طی زی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای مشق۔ ناظرین اس کی بھی ایکسرسائز کریں گے۔ دیکھیے اس کے اندر ہم نے جو زیر کی حرکت کی ہم نے مثال یہ پڑھی ابھی الف سے یا تک، جو ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا زبر زیر پیش کی حرکت کو جلد پڑھتے ہیں، جو قاعدہ ہم نے پڑھا، تو یہاں زیر کی حرکت تو آئیں گی، اس کے ساتھ ساتھ زبر کی حرکت بھی اس کے اندر مثالوں میں آئیں گی۔ دیکھیے دونوں کو پہچان کر کے پڑھنا ہے۔ دیکھیے اے بی لی تینوں کو جلد پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تینوں کے نیچے زیر کی حرکت ہے، تینوں کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس لیے تینوں کو جلد پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، ردیفہ ردیفہ، را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردیفہ، جلد پڑھیں گے، ردیفہ۔ حمیدہ، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ۔ شہیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ۔ شہی نہیں پڑھیں گے، چھوٹی ہا یہ، شہیدہ شہیدہ۔ بخیلہ، با زبر با، خا زیر خی، بخی بخی، لام زبر لا، بخیلہ۔ سخیرہ، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرہ۔ رحمہ، را زبر را، حا زیر حی، رحی، میم زبر ما، رحیمہ رحیمہ۔
لعب لام زبر لا عين زر عي لعي با زبر با لعب. شرب شين زبر ش را زر ري شري با زبر با شرب. عامل عين زبر ع ميم زر مي عمي لام زبر لا عمل. برق با زبر با را زر ري بري قاف زبر ق برق. خطيف خا زبر خ طا زر تي خطي فا زبر ف خطيف. جزع جيم زبر ج زا زیر زی جزی جزی. جیم اور زا میں فرق ہونی چاہیے، جزی ججی نہیں پڑھیں گے، جزی. عین زبر ع جزع. سقیم سین زبر سا قاف زیر قی سقی میم زبر ما سقیم. غشیہ غین زبر غ شین زیر شی غشی یا زبر یا غشیہ. نسیہ نون زبر ن سین زیر سی نسی یا زبر یا نسیہ. ناظرین اس کو بھی دیکھ لیجیے ایک بار، رواں پڑھ رہے ہیں، رواں سن لیجیے ایک بار کیسے پڑھیں گے. ابل ردف حمید شہید بخیل سخیر رحیم لعب شرب عمل برق خطیف جزع سقیم غشیہ نسیہ. پیش کی حرکت کی مثال ہے، پیش کی حرکت کی مثال کو پڑھیں گے. دیکھیے یہاں واو کی طرح بنا ہوا ہے، لکیر ہے اس کے اوپر، اس کو پیش کہتے ہیں. پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. تھوڑا بھی نہ کھینچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا حصہ کچھ کھلا رہتا ہے. دیکھیے ابھی بتایا معروف اور مجہول کا مطلب، پیچھے ہم نے سمجھایا اور بتایا. اور زبر زیر پیش کی حرکت ہم نے پیچھے پڑھا کہ جلد پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا حصہ کچھ کھلا رہتا ہے. دیکھیے کیسے مثالوں کے ذریعے ہم سمجھ میں آ جائے گا. مثالوں کو پڑھیں گے. دیکھیے حمزہ پیش او زبر کی حرکت کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، زیر کی نیچے کو جاتی ہے، پیش کی آگے کو. دیکھیے حمزہ پیش او او او. اب اس کو ادا کیجیے، آپ کے ہونٹوں کے کنارے ملتے ہوں گے. دیکھیے اور بیچ کا حصہ کچھ کھلا رہے گا. دیکھیے ادا کیجیے اس کو. حمزہ پیش او او بیچ کا حصہ کھلا رہے گا ادا کرتے وقت. با پیش بو تا پیش تو ثا پیش سو جیم پیش جو حا پیش حو خا پیش خو دال پیش دو ذال پیش ذو را پیش رو زا پیش زو سین پیش سو شین پیش شو صاد پیش سو زاد پیش زو طا پیش تو ذا پیش زو عین پیش عو غین پیش غو فا پیش فو قاف پیش قو کاف پیش کو لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو واو پیش وو ہا پیش ہو حمزہ پیش او یا پیش یو یو یا پیش یو. دیکھیے رواں کیسے پڑھیں گے. او او بو تو اوہ بو تو نہیں پڑھیں گے، اوہ بو تو پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، ہاں کی آواز نہیں آنی چاہیے. او بو تو سو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو سو زو تو زو عو غو فو قو کو لو مو نو وہ ہو او یو یو. مشق. ناظرین اس کی بھی ایکسرسائز کریں گے کہ ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا قاعدے کو. جو ہم نے قاعدہ پڑھا زبر زیر پیش کی حرکت جلد پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی نہیں کھینچتے ہیں، تو پیش کی حرکت کی مثالوں کو ہم نے ابھی پڑھا، تو ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا اس کو اس کے اندر جاری کرنا ہے. اس میں تینوں حرکتیں آئیں گی، زبر کی بھی، زیر کی بھی اور پیش کی بھی، تو وہ ایکسرسائز کرنا ہے. دیکھیے کیسے پڑھیں گے. رسولو رسولو. دیکھیے تینوں کو ہم نے جلد پڑھا اس لیے کہ تینوں کے اوپر پیش کی حرکت ہے.
پیش کی حرکت جلد پڑھتے ہیں. را پیش رو، سین پیش سو، رسو. لام پیش لو، رسولو. سدسو، سین پیش سو، دال پیش دو، سدو. سین پیش سو، سدسو. فقیدہ، فا پیش فو، قاف زیر قی، فقی. دال زبردہ، فقیدہ. دیکھیے یہاں پیش کی حرکت بھی ہے، زیر کی حرکت، زبر کی حرکت، لیکن زبر زیر پیش تینوں کی حرکت جلد پڑھتے ہیں، اس لیے تینوں کو ہم نے جلد پڑھا اور جلد پڑھیں گے. دیکھیے فقیدہ، فقیدہ. قتیلہ، قاف پیش قو، تا زیر تی، قتی. لام زبر لا، قتیلہ. نکسہ، نون پیش نو، کاف زیر کی، نکی. سین زبر سا، نکسہ. کرومہ، کاف پیش کو، را پیش رو، کرو. میم زبر ما، کرومہ. علمہ، عین پیش عو، لام زیر لی، علی. میم زبر ما، علمہ. ہدیہ، ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہدی. یا زبر یا، ہدیہ. صحف، صاد پیش سو، حا پیش حو، صحو. فا پیش فو، صحف. وسع، اس کو وسع پڑھیں گے، وسع. واو کی آواز آنی چاہیے، او نہیں پڑھیں گے، او. حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، واو کی آواز آنی چاہیے. وسع، وسع، وسع. واو پیش وو، سین زیر سی، وسی. عین زبر ع، وسع. قدر، قاف پیش کو، دال زیر دی، قدی. را زبر را، قدر. نصیر، نون پیش نو، صاد زیر سی، نسی. را زبر را، نصیر. ناظرین دیکھیے ایک بار اس کی بھی رواں سن لیجیے. ہم نے جو پہلے پڑھا وہ رواں تھا، بعد میں جو ہم نے کیا وہ ہجے تھا، لیکن پھر بھی آپ کو ایک بار رواں ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے ازبر یاد ہو جائے، آپ سمجھ لیں اچھی طریقے سے. دیکھیے رسول، سدس، فقیدہ، قتیلہ، نکسہ، کرم، علم، ہدیہ، صحف، وسع، قدر، نصیرہ. امید کرتا ہوں ناظرین قاعدہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ناظرین آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.